بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتوبات امام ربانی مجد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمہ اللہ الباری، مکتوب نمبر 164۔ یہ مکتوب شریف مجدد رحمۃ اللہ تعالی نے جناب حافظ بہاء الدین سرہندی صاحب کی طرف صادر فرمایا، اس بارے میں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے فیضان علی الدوام خواص اور عوام دونوں پر وارد ہے۔ جو فیوزات الہی ہے وہ عوام اور خواص پر ہمیشہ کے لیے وارد ہے، لیکن فرق کیا ہے دونوں کے درمیان؟ فرق صرف ان انوار و تجلیات اور فیوزات کو قبول کرنے اور نہ کرنے کے بارے میں ہے۔ عوام کل انعام ان انوار و تجلیات کو قبول نہیں کرتے اور خواص جو ہے ان کو آبزرو اور قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی فیضان یہ علی الدوام خواص اور عوام پر اور لئیموں پر، خاکساروں پر، عاجزوں پر، متکبروں پر، ہر قسم کے لوگوں پر یہ وارد ہے۔ کیسے فیوزات و انوار و تجلیات؟ اگر وہ مال کی صورت میں ہے یا اولاد کی صورت میں ہے یا ہدایت کی صورت میں ہے یا ارشاد کی صورت میں ہے، یہ بے تفرقہ عوام اور خواص دونوں پر وارد ہے۔ اچھا، عوام ان سے کیا فیضان لیتے ہیں؟ وہ مال کے ذریعے فیض لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس مال ہمیں مل جائے۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے جود و سخا ہے، ان کا فیضان ہے مال کی شکل میں، اولاد کی شکل میں وہ لے لیتے ہیں۔ لیکن اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی ان انوار و تجلیات کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں جو جن سے ہدایت اور ارشاد کے ہوتے ہیں، ان کی طرف وہ متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اب دونوں کی طرف جو فرق ہے نا، یہ فرق اللہ رب العزت کی طرف سے نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اپنی نیک بندوں کو بھی مال، اولاد، ہدایت اور ارشاد کی فیضان سے فیضیاب فرما رہے ہیں، اور بدوں کو بھی یہ فیض عطا کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ جو ہے وہ قبول اور عدم قبول میں سے۔ عوام کل انعام وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی فیوزات و انوار و تجلیات ہمارے ہاں جب پہنچے تو وہ بشکل اولاد و مال کے ہو، لیکن اللہ کے جو بندے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی فضل تو مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، لیکن اصل میں ہدایت اور ارشاد ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں مل رہا ہوتا ہے۔ رب کائنات نے فرما ظلمہم اللہ ولیکن کانوا انفسہم یظلمون۔ اللہ ان پر ظلم نہیں کرتے اپنے بندوں پر، لیکن یہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ دریا سمندر بہہ رہا ہو اور کوئی بندہ جو ہے اس میں سے نہ پیے تو یہ دریا اور سمندر کو کوئی بلیم نہیں ہے، بلیم جو ہے نہ پینے والے کے پاس ہے۔ دھوبی دریا کنارے، نہر کنارے یا کہیں پر جب وہ کپڑے دھو رہے ہوتے ہیں کھلے آسمان تلے، تو جو گرمی کی دھوپ ہے وہ دھوبی کو بھی لگ رہا ہوتا ہے اور ان کے دھلے ہوئے کپڑوں کو بھی۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ جو دھوبی ہے ان کی رنگ کو سیاہ کرتا ہے اور جو ان کے کپڑے ہیں نا اس کی چمک کو برقرار رکھتا ہے۔ دیکھو، کپڑوں نے ان سے بہت اچھا فیض لیا، سورج سے بہت اچھا فیض لیا، لیکن وہی فیض، وہی روشنی، وہی تپش وہ اس دھوبی کو بھی مل رہا ہے، لیکن دھوبی کا رنگ کالا کر دیتا ہے اور کپڑوں کو جلا بخش دے دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے جو فیضان ہے وہ عوام اور خواص دونوں پر یکساں ہے، لیکن قبولیت اور عدم قبولیت ہماری طرف سے ہے۔ ہم کس روح سے ان کو قبول کر رہے ہیں، کس خیال سے ان کے لے رہے ہیں۔ یہ جو قبول نہیں کرتے، جیسے عوام کا مثال بیان کیا جو اللہ کے وصل و قرب میں نہیں جاتے، یہ عدم قبول جو ہے اس واسطے ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی ذات سے ان لوگوں نے اعراض کیا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت کی وصل و قرب میں نہیں جاتے، اللہ رب العزت سے اعراض کیا ہوا ہے۔ اور معرض جو ہوتا ہے، جو اعراض کرنے والے ہیں، روگردان جو ہوتا ہے، پشت کرنے والا جو ہوتا ہے، ان کے لیے پشت کرنا لازمی ہوتے ہیں، اور جو پشت کر لیتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی نعمتوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ دیکھیں فیضان تو بہت سارا ہے،
اور رب کائنات نے یہی تو فرمایا وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر آپ شکر ادا کرتے جائیں، اچھا مال کی صورت میں بھی ان کو عام لوگوں کو فیضان دیا، یا پھر اس کے علاوہ اولاد کی صورت میں یا سٹیٹس اور مرتبے کی صورت میں ان کو فیض سے فیضیاب کیا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ جناب قدس خداوندی سے اعراض کرتے ہیں، اور جب اعراض کرتے ہیں تو پھر اللہ کریم اس کی اس دیے ہوئے مال کو بھی واپس چھین لیتا ہے۔ یہی فرق ہوتا ہے بس۔ اچھا آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا، آپ کہیں گے یہ سوال کوئی نہ پوچھیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو معرض ہے، یعنی جیسے کفار ہے یا اہل ضیغ اہل دلالت ہے، ان کو اللہ رب العزت نے باوجود اس کی کہ وہ اللہ کی طرف رجوع بھی نہیں کرتے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو بہت سارے نعمتوں سے عاجل بڑی جلدی ان کو نعمتیں بھی دیں۔ آپ نان مسلمز کو دیکھیں گے، ان کے پاس کیا تنعمات ہے، کیا نعمتیں ہیں، ان کے پاس بہت ساری نعمتیں ہیں۔ تو آپ نے تو کہا ہوا ہے کہ نہیں جی نعمتیں سب پر یکساں ہے، لیکن جو ہم دیکھتے ہیں تو اہل زیغ اہل ضلالت اور اہل گمراہی جو ہے ان کے پاس نعمتیں جو اعلیٰ تواتر ہو جاتے ہیں، اور حال یہ ہے کہ وہ تو اللہ رب العزت سے معرض ہے، اللہ کی طرف تو ان کا کوئی رجوع نہیں ہے۔ تو جواب یہ ہے وہ اصل میں ان کے لیے عذاب ہے جو بشکل نعمت ان کو دکھائی دے رہا ہے۔ کہ آپ نے سنا ہوگا حدیث شریف میں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، مسلمان کے لیے یہ جیل خانہ ہے اور کفار کے لیے یہ جنت ہے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ ان کو اللہ رب العزت یہ مال جو دے رہا ہے، یہ نعمتیں باوجود ہی اس کی ضلالت اور گمراہی کی، تو یہ بطریق استدراج ان کو دے رہا ہے، اور اس وجہ سے کہ وہ اسی میں مستدرج رہیں گے اور خرابی اور اعراض اور ضلالت اور بھی ان کا بڑھتا جائے۔ وہ انہی نعمتوں کے ساتھ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا نا کہ اگر اللہ رب العزت مسلمان اور مومنوں کی طرف نہ دیکھتا تو کفار کے لیے معارج بنا لیتا اور ان کے دروازے جو ہے وہ سونے کی ہوتے، اسی لیے کہ وہ انہی چیزوں میں سنستدرجہم من حیث لا یعلمون واملی لہم ان کیدی متین، اللہ رب العزت فرماتا میں استدراج میں اس کو ڈال لیتا ہوں، بس وہ اسی چیزوں پر خوش و خرسند رہتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے وہ اپنے حقیقی مالک اور حقیقی مولا کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا احسبون انما نمدہم بہ من مال وبنین نسارع لہم فی الخیرات بل لا یشعرون، یہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے اس کی مدد کی ہے مال سے اولاد سے اور ہم ان کے لیے خیر ہی دے رہے ہیں، بلکہ وہ لوگ تو جانتے ہی نہیں ہیں کہ ان کے لیے یہ مال اور اولاد ہو، یہ نعمتیں جو بظاہر دکھائی دے رہی، یہ نعمت نہیں بلکہ یہ نقمت ہے ان کے حق میں، ان کے لیے عذاب ہے، یہ اپنی عذاب میں اور بھی اسی نقمت کی طرف دیکھ کے، اسے اپنے ظاہری نعمت کی طرف دیکھ کے اس میں وہ خوش و خرم رہتے ہیں، اور حقیقی مالک کو حقیقی رب کو وہ بھول جاتے ہیں، اور ضلالت و گمراہی میں اسی طرح ہوتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس دنیا ہے یا دنیا کی نعمتیں ہیں اور وہ رب سے معرض ہے، رب کی طرف ان کا کوئی رجوع نہیں ہے، تو پھر یہ عین خرابی ہی خرابی ہے، یہ پھر نعمت نہیں ہے، یہ ان کے حق میں نقمت ہے۔ الحذر الحذر، اس سے ڈرنا چاہیے، اس سے ڈرنا چاہیے۔ مال وہ دولت وہ نعمت ہے، اولاد وہ نعمت ہے کہ باوجود اس نعمت کے ہوتے ہوئے بندے کا رجوع اللہ ہو، اللہ کی طرف ہو، دین کی طرف ہو، تو پھر وہ ان کے حق میں نعمت ہے۔ تو خلاصہ مکتوب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے نعمتیں خواص اور عوام دونوں پر ہے۔ اللہ کی فضل و کرم جو وارد ہو جاتا ہے تو وہ دونوں پر وارد ہو جاتا ہے علی التساوی، لیکن ہوتا یہ ہے کہ کوئی اس فضل و کرم سے لے لیتا ہے اور کوئی اعراض کر لیتا ہے، تو جس نے اعراض کیا ان کے لیے خرابی در خرابی ہے، اور جس نے اس کو قبول کیا تو ان کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔